محسن نقوی 26 دسمبر کو کیا وہ ایک قتل تھا، ایک ظلم تھا، ایک زیادتی تھی. ایز انٹیریئر منسٹر جو انہوں نے کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا، سیاسی تاریخ میں، کہ وہ بلیک ڈے تھا. ہمارے لوگوں کو شہید کیا، گولیاں ماری. یہ ہوگی 26 دسمبر کی بات. اس سے پہلے بھی میں نے یہی کہا ہے، آج بھی میں یہی کہتا ہوں. محسن نقوی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ عمران خان رہا ہو جائے اور عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ملک میں انارکی ہے یہ ختم ہو جائے. وہ نہیں کر سکا سسٹم میں جو بھی، لیکن اسے کوشش کی ہے. کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں سچ بول رہا ہوں اور اس لیے سچ بول رہا ہوں کہ یہ سچ ہے. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ دوبارہ بھی کبھی ایسے کوئی اگر چیزیں ہوں گی تو جو میں نے اس کا کردار دیکھا ہے اس حوالے سے، تو اس میں پھر دوبارہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے. اب اس کو ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتا ہوں، باقی میں آپ کو زیادہ اسے دے نہیں سکتا ہوں نا. دیکھو اب ہماری ایک کمیٹی ہم نے بنا دی تھی، آپ کو یاد ہوگا مذاکراتی کمیٹی. اس میں خان صاحب نے ڈالے تھے نام کہ یہ مذاکرات کرے گی. میں تھا اس میں، عمر ایوب صاحب تھے، علامہ ناصر صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، مدرسہ صاحب تھے، حسن کیسر صاحب تھے. یہ سب لوگ اس میں تھے اور ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی. جب ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی تو اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد گورنمنٹ کمیٹی اناؤنس نہیں کر رہی تھی، یاد ہوگا. اور ہمارے اوپر ایک ٹرالی شروع ہو گئی بڑی بری طرح کہ پی ٹی آئی والے لیٹ گئے مذاکرات کے لیے اور حکومت ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی. آپ کو یاد ہوگا، سب کو جو بھی سن رہے ہیں اس بات کو بھی یاد ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کمیٹی کے لیے بنانے کے لیے کہ ہم وہ کمیٹی بنا لیں، مجھے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے رابطہ کیا کہ یار ہمارے ساتھ بورڈ میٹنگ میں باقاعدہ طور پہ کہ یار کمیٹی کیوں. میں چیف منسٹر سے ظاہری بات ہے، ایک چیف منسٹر کا ایک ایسا کردار ہے کہ اس کے لیے کسی کو بھی اپروچ کرنا، رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے. کرسی ہے نا، کرسی کے اپنے پروٹوکول بھی ہیں اور کرسی کے اپنے اختیارات بھی ہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ میں نے محسن نقوی صاحب کو رابطہ کیا. ہماری ایپیکس کمیٹی تھی کے پی میں، جس کو میں چیئر کرتا ہوں، ایس سی ایم کرتا تھا، تو وہاں پہ وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس میں بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور ایک ہماری پکچر بھی آئی اس پہ، اور اس میں بڑی ٹرالی اور گالیاں بھی پڑی. جبکہ وہ ملاقات جو میں نے اسے 1 to 1 کی ہے وہ اس کام کے لیے کی تھی، لیکن میں نے کسی کو بتایا اس لیے نہیں کہ اس وقت وہ بتانے کی اس وقت میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا یا اس کا اچھا اثر نہ پڑتا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی وہ کمیٹی جو ہے آپ ان سے بنوائیں. اسی وقت کال کیا اس نے، اسی وقت میرے سامنے بیٹھ گئے اور بتایا کہ جی کمیٹی بنا لی. شام کو کمیٹی بن گئی اور کمیٹی میں جو لوگ ڈالے گئے، کردار کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے یہ سب لوگ شکر ہے زندہ ہیں، کچھ مفرور ہیں. ایک جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، عامر رضا صاحب، حضرت کیسر صاحب باہر ہیں، ادھر ہی ہے، علامہ ناصر صاحب بھی ادھر ہی ہے، وہی باہر ہے. پہلی میٹنگ میں جب بات چیت کی اس میں وہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ علی امین نے جو ہے نا بڑی اچھی بات کی، اور پھر سب نے کہا کہ کیا بولا ہوا. ایسے میں بتا رہتا ہوں میں نے کیا بولا تھا اس میں، کیونکہ وہ حلف والی میٹنگ نہیں تھی. میں نے بیٹھ کے ایک ہی بات شروع کی اور میں نے یہی کہا، میں نے کہا دشمنی کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے. اگر دشمنی کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی باری ہے، آپ کر لو. 5 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا آ جائے گا پھر وہ دشمنی پالیں گے، پھر یہی ہوگا کہ ہم دشمنی کرتے رہیں گے. سیاست کرنی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ جیلوں میں ڈالنا، وٹمائزیشن کرنا، ظلم کرنا بند کرو اور بیٹھ کے الیکشن ہو، اور جو جیتتا ہے الیکشن ختم بات. میں جیتوں تو آپ مانیں گے، آپ جیتے تو میں مانوں گا. میں نے صرف اتنی بات کی تھی، بس یہی بات جس پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ امین نے بڑی اچھی باتیں کی. اس کے بعد میٹنگ اختتام کے اوپر ڈسکشن میں یہاں سے شروع ہوئی بات جو پہلے کیا ہے صادق صاحب نے ایس چیئرمین، کہ عمران خان کی رہائی پہ ہم متفق ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. ساتھ ادھر اسحاق ڈار صاحب تھے، سیم یہی بات انہوں نے کی. ساتھ عرفان صدیقی صاحب مرحوم، سیم بات انہوں نے کی. ان کے ساتھ راجہ پرویز اشرف، سیم بات انہوں نے کی. اس ساتھ ایم کیو ایم، سیم بات انہوں نے کی. اس ساتھ باپ پارٹی، سیم بات انہوں نے کی. ساتھ علیم خان، سیم بات اس نے کی. یہ سارے بڑے زندہ ہیں، موجود ہیں، کچھ اس وقت اویلیبل بھی ہیں. اگلی میٹنگ میں پھر ہماری جو بات چیت ہوئی، سب ڈسکشنوں کے بعد اس بات پہ سب نے یہی کہا کہ ہم متفق ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے ملک میں غلط ہے. یہ سیاسی انتقام اور یہ جیلوں میں ڈالنا اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور عمران خان کی رہائی پہ ہم متفق ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. تو یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی اور آگے سے وہ یہ رسپانس دے رہے تھے اور ایسے لوگ ڈالے گئے تھے، ڈالے ہی ہوں گے نا، کہ جو پازیٹیو تھے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور یہ ان کے منہ سے وہ بات کر رہے ہیں. شاید ان کی پارٹی کے لیے مسئلہ ہی بن جائے ان کی پارٹی میں کہ جو نہیں چاہتے عمران خان رہا ہو، کہ تم کیوں یہ کہہ رہے تھے. چلو بنتا ہے تو بن جائے، ہمارے لیے کچھ نہ کرتے مسئلے بنے ہوئے تھوڑے ان کے لیے بھی بن جائے. تو ہم نے پھر کہہ دیا کہ آپ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور نہیں بنائیں گے تو کمیٹی ختم ہے. یہ ہوا. اس کے علاوہ کئی اور موقع پر، کیونکہ میں ہمیشہ ہر جگہ پہ جو فوراً مجھے موقع ملتا تھا تو میں کنٹیسٹ کرتا تھا. کبھی اپنے ورکرز کے اوپر چھاپے پنجاب میں لگ جاتے تھے. یہ جو 26 کو ہوا، اس سے پہلے جو یہ چھاپے مار کے ہمارے لیڈرشپ کو سزائیں، عمران خان کی بات تو کرنی ہوتی تھی. بلکہ میں نے عمران خان کو، جب عمران خان نے منع کر دیا تھا بالکل نہیں کرے گا، تب بھی میں نے عمران خان کو وہاں بولا تھا کہ خان صاحب میرا ضمیر یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں کوئی فورم پہ بیٹھتا ہوں اور میں وہاں پہ آپ کی بات بھی کروں گا، میں اپنی پارٹی کی بات بھی کروں گا، میں اپنے ورکر کی بات بھی کروں گا، میں بات کروں گا. تو میں کرتا بھی تھا. تو اس میں محسن نقوی نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے کہ
جی بالکل اس پہ سوچنا چاہیے. میں بات کی ہے اور کیا یہ ایک طرف یک طرفہ آپ کیا تناظر لے رہے تھے سر یک طرفہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو بیان دیا ہے وہ 26 نومبر کو جو ہوا اس کو بھول کے آپ نے یہ بات کی ہے. سوال میں 26 نومبر تھا نہیں تھا کیا میرے جواب میں 26 نومبر تھا؟ تو جو یہ کہہ رہے ہیں پھر وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بھی یہاں ہے اور جن کی طرف سے یہ ملک بھی یہاں پہ ہے آج. بس ان کو پہچان لو. پھر یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نہ سوال میں وہ بات ہے, سوال میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. وہ مجھ سے مذاکرات میں کر رہے ہیں کہ جو اکتوبر میں مذاکرات اور باتیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس پہ میں نے کہا کہ اس نے اس طرف سے بڑا رول ادا کیا ہے, جو کسی نے وہاں پہ نہیں کیا اس نے کیا ہے. یہ بات تھی. 26 نومبر کہاں سے آ گیا ہے؟ تو وہ ایجنڈے والے لوگ ہیں یا آپ نے کوئی ذاتی کھا رہے ہیں یا کسی کی مجھ سے خار ہوگی تو یہی لوگ نقصان دے رہے ہیں اور اس طرح کے ڈرامے بنا لیتے ہیں. بھائی میں تو ادھر گیا ہوں, نماز کی بات پڑھ کے نکلا ہوں, پیچھے آپ کہہ رہے ہیں پیچھے یہ کھانی شروع ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کو؟ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں اور یہی کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے, اور اگر ہدایت نہیں دیتا تو اگر تمہاری نیت خراب ہے تو اللہ تمہیں اس جان ذلیل نسلوں کے ساتھ کرے اور اس جان بھی کرے, اور ہماری علم خواہ کے لیے خراب ہے تو ہمیں نسلوں سمیت اس جان بھی ذلیل کرے اور اس جان بھی کرے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد بھی کوئی اگر اس پہ سوال کرتا ہے نا اس بات کے بعد تو پھر اس کے بعد بھی سمجھ جاؤ. دھرنا کب تک چلے گا سر؟ یہ تو جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی بغیر طور پہ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے اس چیز سے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود بتا دیں کہ کیا پوزیشن ہے, تب تک یہ بھی چلے گا. باقی ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور جگہوں میں بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ, تو ہم لگے رہیں گے. سر یہ محسن نقوی کا جو سوال ہے اب سہیل افریدی صاحب سے بھی ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اگر علی امین کنڈاپور صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھے کہ جو 26 نومبر کو ہوا تھا تو وہ کیا تھا؟ 26 نومبر کو محسن نقوی انٹیریئر منسٹر تھا, جو لوگ انوالو تھے ان میں یہ بھی تھا, اور ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, گولیاں ماری گئیں اور یہ وہ قاتل تھے. 26 نومبر کی بات یہ ہے. 26 نومبر تو یہی بات ہے, پہلے ہی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. تھینک یو سر. اور میں پھر کہا 26 نومبر کے حوالے سے وہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ 26 نومبر کے حوالے سے بات انہوں نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں یہ سوال بنتا ہے کہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا تو پھر مذاکرات کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہوگی. یہ مطلب تاثر یہ تھا. ابھی بھائی جان بات سنو سیم سہیل افریدی صاحب ایک منٹ. 26 نومبر کو کیا ہوا تھا وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, میں اسمبلی کے فلور پہ بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, 26 نومبر کے ہر شہید کو 1-1 کروڑ روپے میں دے چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کی فیملی کون ہے, کہاں کی ہے. 76 بندوں کو گولیاں لگی ہے, سب کو 10 لاکھ روپے میں دے چکا ہوں. مجھے ایک بندے کا پتا ہے گولی کس کو لگی ہے, ان کے علاج میں کرا چکا ہوں. مجھے کوئی بتائے گا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ 26 نومبر کے انہوں نے قتل عام کیا ہے. پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں یہ بلیک ڈے ہے جو انہوں نے کیا ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست میں یہ کالا داغ تا حیات رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی ہے. یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے. یہ ہے 26 نومبر کی بات. وہ اس وقت مذاکرات والی بات تھی. تو یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی, اس وقت جو آپ لوگوں نے کانٹینٹ کو چھوڑ کے ایک چیز کو اٹھا کے آپ ایک ایشو بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہو, یہ آپ زیادتی کر رہے ہو. یہ آپ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اور جو پھر اس کو تحقیق کیے بغیر آگے ٹیگ کر رہے ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. کسی کے خیال میں اگر یہ ہے تو اگر عمران خان کے فالوور تو سن لے. عمران خان کے منہ سے 400 دفعہ تو میں سن چکا ہوں, اگر انہوں نے نہیں سنا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کی کسی بات سے یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن عمران خان کے منہ سے بھی اتنی بار اس نے ذکر کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کی بات سے کسی کے اوپر کرنے سے اس کی ذلت یا اس کی عزت میں فرق آئے گا, کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی اللہ پھر ہدایت دے. یہ کام نہ ہو تو کوئی لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, ان کا مقصد یہ کام ہے, 2 بیچارے کیا کھائیں گے. چلو ہماری وجہ سے کسی کے پیٹ میں کچھ چلا جاتا ہے, چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اس کا ثواب شاید ہمیں مل جائے. خیر ہے, ہمیں کوئی ترغیب بھی کر لے تو خیر ہے. ٹھیک ہے.